السلام علیکم ویورز، میں آپ کی ڈاکٹر ہما چشتی، وائس پریزیڈنٹ COH پاکستان، اپنے چینل ہومیو ڈاکٹر ہما پہ آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں۔ آج کا ٹاپک موسم کے بالکل مطابق ہے اور جو ویدر چینجز میں پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ اس کی واقفیت ہے۔ کس طرح سے کہ برونکائٹس کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ برونکائٹس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ پرابلم بیکٹیریا سے بھی ہو جاتا ہے، وائرس سے بھی اور فنگس کے ذریعے بھی پاسبلٹیز کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ برونکائٹس ہے کیا۔ ایکچولی برونکائٹس انفلامیشن ہے، یعنی سوزش کی ایک قسم ہے جو کہ برونکس کو اور ونڈ پائپس کو ہمارے انفلیم کر دیتی ہے۔ ان سمپل ورڈز ہم بات کریں کہ برونکائٹس کیا ہے تو ایکچولی اٹ از این انفیکشن۔ یہ انفیکشن ہے اور لنگس میں موجود جو برونکائی ہوتے ہیں یہ ان کی انفلامیشن ہے، وہاں سوزش ہو جاتی ہے، یعنی ہوا کی جو نالیاں ہیں ان سے ہوتی ہوئی سوزش ہوا کی تھیلیوں میں پہنچ جاتی ہے، اور مینلی اس کی جو سمٹمز سامنے آتی ہیں وہ زیادہ تر کف کی سمٹمز ہیں، یعنی پیشنٹ کو کھانسی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سور تھروٹ بھی ہوتا ہے اور ویزنگ ساؤنڈز بھی آتی ہیں۔ گلا خراب ہونے کے ساتھ ساتھ سینے میں کھڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ سپوٹم کے پیدا ہونے کی وجہ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں برونکائٹس کی ٹائپ کے حوالے سے، تو اس میں اس کی 2 ٹائپس ہیں، ایکیوٹ اینڈ کرونک۔ ایکیوٹ برونکائٹس کس وجہ سے ہوتا ہے یہ یوزلی آپ کو بتاتی چلوں کہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ وائرس ہوتے ہیں، کولڈ کا وائرس ہے، فلو کا وائرس ہے، یعنی نزلہ زکام کا جو وائرس ہوتا ہے اسی کی وجہ سے برونکائٹس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور اس کی کرونیسٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ ایکیوٹ تو ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا۔ اب کرونک برونکائٹس جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو یہ ریلیٹڈ ہوتا ہے اسموکنگ کے ساتھ، یعنی زیادہ تر اسموکرز کو ہوتا ہے۔ اس میں کف 2 to 3 ویکس رہتی ہے، یعنی 2 سے 3 ہفتے تک پیشنٹ کو کھانسی کا سامنا رہتا ہے۔ کھانسی کے ساتھ جو سمٹمز ہمارے سامنے آتی ہیں اور پیشنٹ ہمارے پاس سمٹم لے کے آتا ہے اس میں ویزنگ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شاں شاں کی جو آواز ہوتی ہے چھاتی میں، یہ اس قسم کی ساؤنڈز آتی ہیں۔ شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے، یعنی سانس میں تنگی آنے لگتی ہے اور چھوٹا چھوٹا سانس لیتا ہے پیشنٹ، کہنے کا مطلب کہ سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ چیسٹ میں ڈسکمفرٹ ہو جاتی ہے، یعنی سینے میں درد رہتا ہے، اور ایکس آپ دیکھیں گے، ایکس ہوں گے، پینز ہوں گی، یہ تمام باڈی میں دردیں ہوتی ہیں جیسا کہ فیور میں ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں گے یا تو پیشنٹ آپ کو بتائے گا کہ رنی نوز ہے، یعنی ناک بہہ رہی ہوگی اس کی، یا بالکل سٹاپیج آف دی نوز ہو جائے گا، یعنی ناک بند ہوگی مگر نزلہ زکام کی کیفیت موجود ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سر درد اور بخار کی شکایت بھی پیشنٹ کرتا ہے، اور ٹائرڈنس کی جو فیلنگ ہے وہ ساتھ ہی ساتھ رہتی ہے، یعنی تھکاوٹ کا احساس مستقل ساتھ میں ہوتا ہے۔ کازز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو یہ کلیئر کرتی چلوں، جیسا کہ سٹارٹنگ میں نے بتایا کہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ایسا ہی ہے، برونکائٹس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ڈائگنوسس ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کا، تو اس کے لیے فزیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے اسٹیتھ کے ساتھ، یعنی اسٹیتھ سے پیشنٹ کی چیسٹ ساؤنڈز کو ہم سنتے ہیں اور لنگس کی ساؤنڈز واضح کر دیتی ہیں کہ اس کو برونکائٹس ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ مزید کلیریفیکیشن کرنے کے لیے چیسٹ ایکس رے کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں ہم ہر چیز کو میازمیٹیکلی بھی دیکھتے ہیں، تو میازمیٹیکلی اگر آپ میڈیسن یوز کروانا چاہیں تو بیسیلینم از دا ٹاپ ریمیڈی ٹو کیور سچ ٹائپ آف کیسز۔ ہومیوپیتھک میں بہت ہی اچھی میڈیسنز موجود ہیں جو ریٹلنگ کف اور ریٹلنگ چیسٹ کے لیے یوز ہوتی ہے، جیسا کہ اینٹمٹارٹ کے حوالے سے سبھی جانتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں اور جو ابھی ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو یہ ان کی گائیڈ لائن کے لیے ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، اور جنرل اویئرنیس کے پیشنٹ کو بھی پتہ چل سکے کہ جو بیماری ہے وہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ میڈیسن کو سنتے ہیں تو کامن پرسن کے لیے یہی میرا میسج ہے کہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کیجیے اور سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کیجیے۔ تو یہ ہے کہ کلکیریا کاب اسی طرح ہماری بہت اچھی میڈیسن ہے جو بریدنگ پرابلمس کو کنٹرول کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر لو اسٹیمنا ہو تو اسے بھی ڈیولپ کرتی ہے۔
ہیپر سیلف از ویری نائس ریمیڈی کہ جہاں پر میوکس بھی پیدا ہو چکا ہو، اسپیوٹم ہو اور وہ یلوش کلر کا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کف کے ریٹلنگ کے ساتھ ساتھ گلے میں ہارسنس ہو یعنی کھردرے پن کا احساس ہو، تو آپ یہ میڈیسن دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کالی بائک ہماری بہت اچھی میڈیسن ہے جو ہیکنگ کف کے لیے یوز ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹکلنگ سینسیشن ہوتی ہے جو اپر ٹیوب میں یوز ہوتی ہے، بہت زیادہ فیل ہوتی ہیں، وہاں پر ہم اسے یوز کرواتے ہیں۔ پھر ہماری بہت اچھی میڈیسن ہے جیسے برائنیا، پلسا، امونیم کارب ہے۔ میں اپنے کلینکل کیسز میں ہسٹامین کو بھی یوز کرواتی ہوں، اور ہسٹامین بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اس کی ایک آدھ ڈوز 200 میں دی گئی ہو تو بہت اچھے رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ سلیشیا بہت اچھا کام کرتی ہے برونکائٹس کے لیے، اور اسپیشلی جب سویلن لمف نوڈز ہوں تو بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کلینکل ایکسپیرینس بتاتی چلوں کہ یوکلپٹس مدر ٹنکچر کو اگر ساتھ میں یوز کروایا جائے تو بہت ہی اچھے ریزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کسی نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔